الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و سلام کے بعد اسٹیج پہ جلوہ فرما انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء، اور پنڈال میں میں دیکھ رہا ہوں ڈھیر سارے بزرگ تشریف فرما ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، اہل محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا جو جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ دوست انتظامیہ والے بول رہے ہیں جی، بڑی مہربانی، بولے نہیں ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لمبی زندگی سے عافیت ایمان والی عطا کرے، محبت سے بیٹھے، گرمی بڑی شدید ہے تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ہم چاہتے ہیں جلدی سے ضروری باتیں ہوں، جلدی سے دعا ہو جائے، دوست اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے جائیں۔ عزیز بھائیوں، محفل کا عنوان ہے محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت روب رکھتا ہے شیر، پر جو اس کے دل میں ہے وہ کہہ نہیں سکتا۔ بڑا وجود رکھتا ہے ہاتھی، لیکن جو اس کی طلب ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق دی ہے، ایک انسان ہوتا ہے اور ہزاروں کے مجمع پر اس کی گفتگو کا سحر طاری ہے، یہ بولتا ہے، یہ بات کرتا ہے، یہ کہہ لیتا ہے، خوشیاں بھی تقسیم کرتا ہے، دکھ ہو تو وہ بھی سناتا ہے۔ یہ جو وجہ فضیلت ہے نا انسان کی کہ اللہ نے اسے اعزاز دیا ہے، ان وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ انسان بولتا ہے، یہ بھی ایک وجہ فضیلت ہے کہ بات کرتا ہے، ناطق ہے۔ زبان بڑی نعمت ہے، لیکن کوئی نعمت بھی باعث سے شکر تب بنتی ہے جب اس کا استعمال ٹھیک کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے بندہ لفظ زبان سے ادا کرتا ہے، اثر اس کے دل پہ کرتے ہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ایک بکری ذبح کی گئی تو کہا گیا اس میں سے جو بہترین حصہ ہے نا وجود کا نکال کے لائے، تو آپ نے دل اور زبان نکال کے دیے۔ ایک دوسری جگہ جانور ذبح تھا تو کہا اس بکرے میں سے آپ جو سب سے برا ہے وہ نکال کے دیں، تو پھر دل اور زبان نکال کے دیں۔ تو کہا یہ کیا؟ فرمایا سنور جائیں تو یہی سب سے اچھے ہیں، اگر بگڑ جائیں تو یہی سب سے زیادہ نقصان دیں۔ زبان اچھا ایک ہوتا ہے آپ کی گفتگو، آپ کی تقریر، آپ کا باز دوسروں پہ اثر کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، ہماری باتیں ہمارے اپنے اوپر بھی اثر کرتی ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھیے گا، آپ کبھی کوئی رونے والی بات کرنے لگے نا، آپ کے حاشیہ خیال میں کوئی دکھ ہو، بڑی کسک والی بات، درد والی، آپ جب وہ کرنے لگتے ہیں تو بات کرنے سے پہلے آپ رو پڑتے ہیں۔ آپ کسی کو اپنی والدہ کا دنیا سے جانے کا قصہ بتانے لگے تو بات کرنے سے پہلے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ پر اثر کر رہی ہے۔ آپ کسی کو کوئی ہنسنے والی بات بتانے لگے ہیں، کوئی یاد آ گئی ہے بات، تو بات ہوتی نہیں اتنی ہنسی آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کی بات صرف دوسرے پر اثر کرتی ہے، آپ کی بات آپ کے اپنے اوپر بھی اثر کرتی ہے۔ یہ جو سارا دن لوگ شکوے کرتے ہیں نا، فلانا نہیں ٹھیک، فلانا نہیں ٹھیک، فلانا نہیں ٹھیک، مولوی نہیں ٹھیک، پیر نہیں ٹھیک، پولیس نہیں ٹھیک، فلانا ادارہ غلط ہو گیا، فلاں خراب ہو گیا، یہ بیچارے نا پھر اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ ان کا مزاج منفی ہو جاتا ہے، ان کی اپنے اوپر وہ بات اثر کر جاتی ہے، انہیں کوئی بندہ اچھا لگتا ہی نہیں، سارے لوگ برے لگتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں چھوڑو جی، آج جس کے پاس پیسہ ہو سارا اسی کا، یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ خود بھی بیچارے پھر اس چنگل کا شکار ہو جاتے ہیں، سب کچھ پیسوں کو سمجھ بیٹھتے ہیں، اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا۔ ہماری اپنی گفتگو بھی ہمارے اوپر اثر کرتی ہے، اس لیے کہا گیا
اگر زیادہ بولو گے، فضول بولو گے، بے موقع بولو گے تو دل سخت ہو جائے گا۔ اچھا پھر کچھ لوگ بولتے ہیں اور وہ تعریف کرتے ہیں اور تعریفیں جھوٹی کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ فضول کرتے ہیں، یعنی سامنے والے نے کہا نہیں تو میری خوش آمد کر بلا وجہ شروع کر دیں، یہ ہمارے فلانے صاحب ہوتے ہیں، ان کی کیا بات ہے، ان کی بڑی شان ہے، بڑی خدمات ہے، پھر انہوں نے آپ سے کہا ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ خوش آمد کر رہے ہیں، کیوں آپ اپنے دل کو سخت کرتے ہیں؟ یہ چیزیں بندے کی طبیعت کو سخت کر دیتی ہیں۔ قیمتی ترین جملے آپ ضائع کر رہے ہیں کسی کی خوش آمد کر کے، پھر کچھ نہ ملے تو اپنی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ جو خود سے کی جائے وہ تعریف ہوتی نہیں، تعریف ہوتی وہ ہے ہمیشہ جو دوسرے کرے۔ سبحان اللہ۔ جو خود سے آپ کر رہے ہیں وہ تو خود پسندی ہے، تو آپ کو غلط فہمی ہو گئی، آپ بڑی چیز ہے۔ خود بتا رہے ہیں آپ کو بتانا پڑ گیا ہے۔ وہ جناب وہاں سے چوک سے جس سے مرضی میرا نام پوچھ لینا، بھئی ہمیں کیا مصیبت بنی ہے پوچھنے، سارا زمانہ مجھے جانتا ہے، بھئی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کسی سے پوچھنے میں بڑا اچھا آدمی ہے، بھئی ہم کیوں تفتیش کریں، ہمیں کیا ضرورت، آپ اچھے ہیں تو پتہ چل جائے گا، تھوڑی دیر صحبت ہوگی آپ سے۔ تو ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح کی بولیاں معاشرے میں عام ہوتی ہیں، ان بولیوں کے اثرات آج بھی پیدل خبریں حقیقی خبروں سے زیادہ مشہور ہوتی ہیں۔ جو قومی سطح کے میڈیا پہ خبر آتی ہے اس سے زیادہ وہ خبر بریک ہوتی ہے جو کسی جگہ نہیں ہوتی، اور کاٹ چھانٹ کے جملے، کبھی میرا کبھی کسی کا، اپنی مرضی کا، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا، لوگ ایسی خبروں کو معروف کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں نے بڑا تلاش کیا ہے کہ مجھے وہ مفتی مل جائے جس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، مجھے کوئی نہیں ملا، لیکن مسئلہ شاید ہی سینکڑوں لوگوں نے پوچھا ہوگا آج تک۔ ایسے ہی ہے حضرات، پوچھتے ہیں نا، آج بھی کسی نے پوچھا، حضرت کہہ رہے ہیں آج بھی کسی نے پوچھا کہ آج عمرہ، حالانکہ کہیں نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں۔ ایک وہ مسئلہ ہے 32 روپے ہاتھ مہر والا، وہ بھی کوئی پتہ نہیں کس نے بیان کیا۔ اسی طرح کے بہت سارے مسئلے، یہ چاند سورج گرہن ہو جائے تو درجنوں لوگ ٹیلی فون کریں گے کہ وہ جو خاتون اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رحمت ہے، امید سے اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں، حالانکہ کچھ بھی ایسا نہیں۔ پیدل خبریں اور جو چیزیں غلط معروف ہو گئی ہیں وہ ہماری گفتگو کی وجہ سے ہوئی ہیں، وہ نہ کتابوں میں ہے، نہ کسی خبر رساں ایجنسی نے شائع کی ہے، وہ ہم خود سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ معروف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے زبان دی ہے نا، بولنا تو ہے نا، تو ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دل سخت ہوتے ہیں، جس سے غیبتیں عام ہوتی ہیں، نفرتیں عام ہوتی ہیں، معاشرے میں بلا وجہ فساد ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ایک ایسا کام کریں جس سے دل بھی ٹھنڈا رہے، سبحان اللہ، طبیعت بھی سکون میں رہے، سبحان اللہ، ذہن کو اللہ تعالیٰ قرار عطا کرے، انشراح صدر بھی نصیب ہو، انسان کی فکر رسا رہے، اندیشوں سے بچے، الجھنوں سے بچے، فکری تضاد سے بچے، ذہنی انتشار سے بچے۔ تو بولے، کھل کے بولے، سارا دن بولے، پر کسی اور کی بات نہ کرے، صرف مدینے والے محبوب کی بات، صبح و شام حضور کا ذکر پاک۔ اور قرآن مجید دیکھیے کیا کہتا ہے، رب کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت جبریل امین سے محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ بھلا کیسے بلند کیا اللہ نے؟ تو عرض گزار ہوئے، رب فرماتا ہے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا نا آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کے زمانے میں کوئی بھی ذرائع ابلاغ کے یہ ذریعے نہیں تھے، آج تو پرنٹ ہوتی ہے نا چیزیں اور کتابیں چھپتی ہیں، اور پھر اب جو ہمارے پاس ذرائع ہیں یہ تو بہت فاسٹ ہے، بہت نئے ہیں۔ صحابہ کے دور میں ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پتہ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ وہ اس لیے ہوتا تھا کہ وہ جہاں بیٹھتے تھے ذکر رسول چھیڑتے تھے۔
وہ جہاں بیٹھتے تھے خلق عظیم کی بات کرتے، وہ جہاں بیٹھتے تھے رسول رحمت علیہ السلام کی بتائی ہوئی صلہ رحمی کی بات کرتے، وہ جہاں بیٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ستھرے اور عدل والے نظام کی بات کرتے، وہ جہاں بیٹھتے تھے حضور کی خوشبو کی بات کرتے تھے، تو باتیں معاشرے میں عام ہو گئی، لوگوں تک پہنچنے لگ گئی، شدید ترین پراپیگنڈا کفر کا، لیکن اس کے باوجود ستھرا ہوا دین لوگوں تک پہنچنے لگا، اس لیے کہ پھر انہوں نے اپنی زبانیں باقی سارے کاموں سے روک لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نا تو مکے میں خبر پھیل گئی، کیونکہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی کام کرتا ہے تو خبر بریک ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا نام بڑے تاجروں میں تھا۔ اب خبر بریک ہوئی کہ جناب آپ نے سنا ہے کہ ابوبکر صدیق مسلمان ہو گئے، تو تاجروں کے دوست بھی تاجر ہوتے ہیں، اسی طرح کا ان کا حلقہ احباب ہوتا ہے، تو 5-6 تاجر تصدیق کرنے گئے خبر کی، کیونکہ ایک سمجھدار، سیانے، مالدار، زیرک اور مدبر آدمی نے کلمہ پڑھا تھا، باقاعدہ خبر تھی لوگوں کی، تو 5-6 لوگ تصدیق کرنے گئے۔ نام بتاؤں آپ کون لوگوں کے؟ ہاں ناری کی آپ نے نراز سے سبحان اللہ، ان کے نام بتاؤں جو تصدیق کرنے گئے۔ حضرت عثمان غنی، سبحان اللہ، حضرت سعید بن زید، سبحان اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سبحان اللہ، علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے یہ بڑے بڑے تاجر تصدیق کرنے گئے، جا کے حضرت صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں ہم نے سنا آپ مسلمان ہو گئے، تو حضور کی بات تھی سبحان اللہ، وہ شادی کر کے تو بتائی نہیں جا سکتی تھی۔ حضرت صدیق نے فرمایا بیٹھ جاؤ بتا دو، پھر وہ چھڑا ذکر حضور کے خلق عظیم، سبحان اللہ، پھر وہ چھڑی بات غلاموں کے حقوق کی، پھر وہ چھڑی بات والدین کے آداب جو کریم بیان کرتے، پھر وہ چھڑی بات چھوٹے بڑے بوڑھے امیر غریب کے بھائی بھائی ہونے کی، گورے کالے کے برابر ہونے کی، وہ اس رنگ میں چھڑی، اس انداز میں چھڑی، اس حسن میں چھڑی کہ وہ جو تصدیق کرنے گئے تھے نا ان سب نے بھی کہا چل پھر ہمیں بھی ساتھ لے جا، ہم نے مدینے والے کا اس انداز میں بات کی، اس رنگ میں ذکر چھیڑا، ایک ایک حرف سجن دے نادا سانو دس دا وانگ قرآن، سورت یار دی ویندے رہنا سب عملان دی جان ہے، اور ساڑھا دین کی پوچھنے ساڑھا ہی ہوئی دین ایمان۔ ہم نا عزیز دوستو جب تک بس جی سنیں اللہ جزا، جب تک میں بڑی آپ کی خدمت میں درد سے عرض کروں گا، دین کی بات جب سے ہم نے اسے خطابت، نقابت، جملوں کا تراشا بنایا ہے نا، تو ایسے لگتا ہے کہ کرنے والے پر خود طاری نہیں ہو رہی، تو جس پر خود طاری نہیں ہو رہی اس کی کہی ہوئی دوسرے پر کیسے طاری ہو رہی۔ حضرت بایزید فرمایا کرتے تھے جس بات نے مجھے نہیں نفع دیا وہ میرے سننے والے کو کیسے نفع دے۔ یاد رکھنا جب تک آپ کے اندر وہ ذوق نہیں ہوتا حضور کے ذکر پاک، وہ خاص کیفیات نہیں ہوتی، وہ خاص درد نہیں ہوتا، آپ میں وہ ولولہ نہیں ہوتا، وہ تازگی نہیں ہوتی، آپ کا دل اور آپ کے جملے جب تک یگانگت نہیں رکھتے آپ کیسے وہ بات آگے کریں گے۔ رسول کائنات کا ذکر پاک آپ کو بڑی ساری خوش آمدوں سے بچائے گا، آپ کو بڑی ساری چیزوں سے بچائے گا۔ اچھا ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں جناب مسائل میں بڑا گھرا ہوا ہوں، تو فارغ ہوگا تو پھر میں کچھ نعتیں یاد کروں گا، پھر میں کچھ خصائل شمائل کی احادیث یاد کروں گا تو پھر میں بیان کروں گا۔ تو میں آپ سے عرض کروں صحابہ نے ذکر رسول کا عنوان بڑا انوکھا بنایا، انہوں نے یہ نہیں کہا ساری جنگیں ختم ہوگی پھر حضور کی بات ہوگی، یہ نہیں فرمایا سارے مسائل حل ہوں گے تو پھر بیٹھیں گے تو تازہ دم ہوں گے تو ٹائم نکالیں گے، فارغ ہو جائیں گے فرائض سے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے اس نفل کی جانب، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کرے آپ زیادہ توجہ کریں میری بات پر، ایسا نہیں ہوا۔ بدر والے دن صحابہ نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ بندے 313 تھے، کافر زیادہ تھے، حالات سخت تھے، نیزے تلواریں تیر تھوڑے تھے، یہ بھی بتایا۔ حالات سخت تھے،
رات ساری محبوب نے دعا میں گزاری، امتحان کڑا تھا، لڑائی بظاہر مشکل تھی، یہ بھی بتایا ہے، لیکن یہ بھی انہوں نے بتایا ہے، صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، حضور کی نعت نہیں بھولے گئے، ذکر محبوب کی جہاں جہاں بات آئی ہے وہ تذکرن، یہ آزمائش تھی، یہ بھی بتائی ہے، لیکن یہ بھی انہوں نے بتایا لوگوں یاد رکھنا، ایک دن پہلے ہی حضور نے نشان لگا دیے تھے کہ یہاں غلام مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں عتیبہ مرے گا۔ حضور کے علم پاک کی تعریف بھی ساتھ ساتھ جاری رہی، ذکر رسالت مآب، فضائل، خصائل، شمائل ساتھ یہ بھی بتا دیا انہوں نے کہ یہ بھی ساتھ ساتھ ہوا۔ بڑی مشکل جنگ تھی خندق والی، حالات سخت تھے، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے سے آیا، کئی دنوں کا کھانا نہیں کھایا ہوا، یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی۔ یہ بھی بتایا کہ سارے کافر اکٹھے ہو کے حملہ آور ہو گئے، یہ بھی بتایا موسم بڑا سخت ٹھنڈا تھا، یہ بھی بتایا قحط کا زمانہ تھا، یہ بھی بتایا چاروں جانب سے مدینے کا محاصرہ تھا، یہ بھی بتایا مہینہ بھر جاری رہا۔ ان سارے کڑے وقتوں میں نعت رسول انہیں پھر بھی نہیں بھولی، ذکر رسول، عظمت رسول، فضائل، خصائل، شمائل کا باب کسی جگہ بند نہیں ہوا۔ یہ سارے خندق کے مسائل بھی انہوں نے بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی، ہم نے عرض کیا، رسول کریم اترے، 3 ضربیں لگائی، اللہ تعالیٰ نے سب چٹانوں کو دور فرمایا۔ اور یہ بھی صحابہ نے ہمیں روایت کر کے دیا، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ کڑے حالات تھے، کفر حملہ آور تھا، اور حضور کی خوشی کا یہ عالم تھا۔ یہ کچھ لوگ ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی سنیں، سارا کفر حملہ آور ہے، موسم بھی سخت آ گیا، قحط کا زمانہ ہے، حالات کٹھن آ گئے، لیکن ایک چٹان نہیں ٹوٹتی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی حضور توڑ دیں، تو حضور اترے تو چٹان پہ ایک ضرب لگائی تو ساتھ پتہ کیا فرمایا، لو بھائی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، ملک شام کی کنجیاں اللہ نے ہمیں عطا کر دی، سبحان اللہ، شام فتح ہو جائے۔ ابھی ان سے لڑائی جاری ہے کفار سے، دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی روم کی چابیاں بھی آ گئی، تیسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی فتح کے دروازے ملک شام کے لیے بھی کھل گئے۔ ہر جگہ ذکر رسول، ہر مقام پر نعت رسول، ہر جگہ رسول اللہ کی عظمت کی بات۔ ہمارا مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم محفلوں میں عاشق رسول ہیں، کچہریوں میں کیوں نہیں؟ سبحان اللہ۔ محفل میں عاشق رسول ہے تو بیٹے کی شادی والے دن کیوں نہیں؟ نعت خانوں سے، وہ جو معاذ اللہ بڑی روایتی قسم کی ہمارے ہاں ایک محفل نعت کی پوری ٹیم تیار ہو گئی ہے نا، اللہ سمجھ عطا کرے، ان کو نہیں، بلانے منگانے والوں کو کیا سمجھ دے، شعور دے۔ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، جو چیزیں مارکیٹوں میں خریدی نہ جائیں وہ پھر بکتی بھی نہیں، اس لیے بکنے والوں سے زیادہ غلطی خریدنے والوں کی، وہ ذرا غور کریں کہ وہ کیا خرید رہے ہیں، عام دام برسر مطلب غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں دوست۔ وہ جو بڑے نعت خائے نا جی، اور پھر ہمارے ہاں ویسے بھی کیونکہ لقب چھوٹا کوئی ملتا ہی نہیں، کہتے عالمی شہرت یافتہ ہے۔ میرا تو اس جماعت سے تعلق ہے جہاں نقابت کرنے والا بھی شہنشاہ نقابت ہوتا ہے، اور شہنشاہ صاحب سے آپ بات کریں تو میرے جیسا بندہ تو ویسے ہی ڈر رہا ہوتا ہے کہ شہنشاہوں سے کیسے بات ہو، تو شہنشاہ نقابت کو بھائی چھوٹی بات کر لو یار، کوئی نیچے رہنے کو، ہر بندہ ہی شہنشاہ خطابت، تاجدار اقلیم خطابت، وہ بھائی چلو چھوٹا سا کوئی آپ لقب دے لے، ہلکا سا رہے۔ یہ تو سارے اسٹیج پہ کہتے ہیں ہم فقیر لوگ ہیں، تو فقیر بھی ہے اور تاجدار بھی ہے، یہ اجتماع ذہن کیسے ہو گیا؟ دو باتیں کیسے ہو گئی؟ اس لیے تھوڑا سا نا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور جتنا کوئی ہو، اب میرے قد سے اونچی کوئی بات کر دے گا چلو میں بھی گردن جھکا کے بیٹھا رہوں گا، لیکن لوگ کہیں گے یار اس کا قد ہی اتنا نہیں، تو نے کیوں اتنی بات، اس کے قد کے برابر کر جو پوری آ جائے۔ اونچی باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ نقصان کا باعث ہوتی ہے، بوجھ بنتی۔ ہمارے نعت خانوں سے کہا جائے نا یہ ذرا یہاں کچہری میں 2 نعتیں پڑھے، کہتے نہیں وہ انشاءاللہ آپ کی مہربانی، کیونکہ یہاں ان کو تو پہلے اسٹیج دیں، آپ تیاری کر کے دیں۔ ہم نے وہ لوگ دیکھے جن کا نعت سے عشق تھا،
چلتی بس میں کسی نے کہا نا کہ نعت سننی ہے تو اٹھ کے انہوں نے پکڑا وہ جگہ یا کھڑے ہونے کو پکڑی ہوتی اور مدینے والے کا ذکر چھیڑ ہر جگہ حضور کی نعت پڑی ہر جگہ. پتہ فاضل بریلوی نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں خانہ زاد کوہ نہ ہوں صورت لکھی ہوں. بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. یا رسول اللہ میں خاندانی غلام ہوں خانہ زاد کوہ صورت لکھی ہوں. یا رسول اللہ میں خاندانی غلام ہوں یعنی میرے دادا نانا پڑنانا پڑدادا وہ بھی آپ کے گھر کے غلام ہیں اور میری نانیاں دادیاں مائیں. میں خانہ زاد کوہ نہ ہوں صورت لکھی ہوئی. یا رسول اللہ ہمارے ناموں سے نہیں آپ تو ہماری صورتوں سے واقف ہیں. میں خانہ زاد کوہ نہ ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی. آپ حضور کے غلام ہو تو خاندانی نسلیں بھی غلام. اور یار یہ بھی کبھی ذائقہ دیکھو. مائیں بچوں کو اسکولوں میں چھوڑنے جاتی ہیں کالجوں میں چھوڑنے جاتی ہیں باپ یونیورسٹیوں میں چھوڑنے جاتے ہیں مدرسوں میں مائیں چھوڑنے جاتی ہیں بھائی چھوڑنے جاتا ہے کام پہ چھوڑنے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جاتے ہیں باہر جائے گا کچھ بن جائے گا. کچھ مائیں مدینے میں بھی رہتی ہیں. ایک ماں حضرت انس بن مالک کی بھی ہے. ماں بیٹے کا بازو تھام کے حضور کے پاس لے آئی. کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ اماں نے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو پڑھا دینا سکھا دینا. ماں پتر کو لائی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہنے لگی حضور یہ نوکری کرے گا یہ غلام خانہ زاد کوہ نہ ہوں صورت لکھی ہو. یا رسول اللہ یہ گھر کے کام کرے گا حضور یہ ڈیوٹی کرے گا کبھی قبول ہو جائے نا نسل بعد نسل. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال کا تھا میری اماں چھوڑ گئی اور میں نے بھی پھر 10 سال ڈیوٹی کی. میں نوکری کرنے آیا تھا پر محبوب نے جب بھی آواز دی یا بنیا کہہ کے او میرے بیٹے او میرے بیٹے. او دوستو رسول کائنات کا ذکر پاک حضور کی غلامی یہ جب تک تیری روح کا حصہ نہیں بنتی ویسے بھی پیار تو کرنا ہی ہے نا. کچھ لوگوں کو شہرت سے ہو جاتا ہے دیکھ لیں جتنا مرضی کر لے فوٹو بند ہوتی ہے شہرت سے پیار ہو گیا ہے اپنی تصویر اپنے موبائل پہ لگا کے سارا دن دیکھتے رہتے ہیں. دیکھو کیسی عجیب بات ہے یہ انوکھی بات. اپنے آپ سے پیار ہو گیا دولت سے پیار ہو گیا پیسے جیب میں ہے تو صحت ٹھیک ہے نہیں ہے تو بیمار لگتے ہو گیا پیار مانتے بھی نہیں. لوگوں کو کرسیوں سے پیار ہو گیا جب تک سیٹوں پہ رہے وہ بیان بھی اچھے دیتے ہیں اور اترتے ہیں تو پھر انہیں ہر شے بری ہر شے غدار ہر چیز یہ انوکھی لگنے لگتی ہے. اور میرے عزیزو اگر رسول اللہ سے پیار کرو گے تو یہ ساری محبتیں جان چھوڑ جائیں گی دنیا کی. اور اگر نبی پاک سے پیار نہیں کرو گے حضور کا ذکر نہیں کرو گے تو جگہ جگہ الجھو گے. بڑا کوئی یاد کیا ہے نا بڑی کہانیاں یاد کی ہیں بڑی کہاوتیں یاد کی ہیں اپنے حق میں بڑی دلیلیں یاد کی ہیں. تو یہ بھی یاد کر لو نا کہ صحابہ فرماتے ہیں جب محبوب مسکراتے نا تو دانتوں سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں روشن ہو. بڑا کوئی یاد کیا تو یہ بھی یاد کر لو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور یوں ٹھہر ٹھہر کے بولتے یوں روانی ہوتی گفتگو میں جملوں کے اندر یوں سلاست اور روانی ہوتی کہ اگر کوئی رسول پاک کے لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا. بڑا کوئی یاد کیا ہے نا ملت کے جوانوں لوگ خوش رہنے کا نسخہ سنو. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے دکھ تو ساتھ رہے ہی محبوب فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ ستایا گیا لیکن فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا. اللہ کی رحمتوں کا ذکر کرتے لو اسے یاد کر لو اور یاد رکھنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب بھی حضور کو اختیار ملا نا امت کے حق میں 2 چیزوں کا کہ محبوب یا یہ لے لے یا یہ لے لے تو حضور نے وہ اختیار کی جو آسان تھی. نبی پاک امت پر مشکل ہے یہ کر لو نا یار تو آپ بھی مہربانی کرو ذرا دوسروں پر مشکل کرنی چھوڑ دو. آپ باہر سے آئے نا گرمی شدید لگ رہی ہے
تو اگر آج پسند کا کھانا نہیں پکا تو لڑائی کرنی چھوڑ دو بھائی. اگر تو گرمیاں میں آیا تو چولہے کے آگے کھڑا ہونا بھی بڑا مشکل کام ہے. ذرا تھوڑا سا آسانی کرنا. اور وہ حدیثیں دوسروں کو سنانے کے لیے کہ گھر کے کام کرنا سنت ہے. تو بھی تھوڑے کر کے دیکھ ذرا اس سنت کا بھی ذائقہ لے. کوئی حرج والی بات نہیں. عزیز بھائی، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، خصائل، شمائل ہماری زبانوں پہ نہیں آتے، جب تک ہم احادیث مبارکہ کو یاد نہیں کرتے، جب تک ذکر رسول سے ہم اپنی زبانوں کو مزین نہیں رکھتے، ہمارے دلوں پہ اثر اور چیزوں کا رہے گا، طبیعتیں سخت رہیں گی. آپ مزاج بنائیں. میں ذاتی طور پہ ہر روز اخبار دیکھنے کا عادی ہوں، منع نہیں کرتا، لیکن میرا شعبہ اخبار پڑھنا نہیں، میرا شعبہ دین پڑھنا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ جو دینی وضاحت رکھتے ہیں وہ بھی دوسری باتوں میں الجھے رہتے ہیں. بھئی آپ کو سونا نہیں چاہیے جب تک آپ کوئی نئی تفسیر کے چند صفحے پڑھ نہ لیں، سیرت کی کتاب کے چند صفحے آپ دیکھ نہ لیں، احادیث مبارکہ شروحات تھوڑی. آپ کو سونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ کا سٹیٹس اور ہے، معیار اور ہے. جس طرح ہمارے تکیوں کے نیچے سے موبائل سویرے برآمد ہوتے ہیں نا، اس طرح دینی کتابیں برآمد ہونی چاہیے تھی. ہم رات کو حضور کی سیرت پاک پڑھ کے، ایک شخص نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، کسی نے کہا کہ وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی بار سرکار کی زیارت ہوئی، وجہ؟ تو انہوں نے کہا یار جو بندہ بھی سارا دن جو کہتا ہے، جو سوچتا ہے، رات کو وہی دیکھتا ہے. امام جلال الدین سیوطی سارا دن الخصائص الکبریٰ لکھتے تھے، سارا دن معجزات لکھتے تھے، کمالات لکھتے تھے، کبھی حسن کی بات، کبھی خوبصورتی کی بات، کبھی مسکرانے کی بات، کبھی عطا کی بات، کبھی کرم کی بات. تو بس پھر میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. بس پھر کرم ہو گیا، جو سارا دن کرنا ہے وہی رات کو خواب میں بھی آنا ہے، تو مہربانی ہو گئی. تو میرے عزیز، جب تک ہمارا یہ ذوق نہیں بنتا، آپ سے میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا کہ آپ حضور کی باتوں کو یاد کریں. 2-4 دن نہ آپ کو آپ کے دوست تانا دیں گے، بڑا مولوی ہو گیا تو پتہ ہے سانو تیرا، سانو ایڈیا حدیثہ نہ سنا، اور بڑی چیزوں پہ تانے سہے ہیں نا. حضور کے نام پر ایک تانا سہ کے دیکھ اس کا مزہ کتنا. تو دیکھ تیرا ذوق اور بڑھ جائے گا، تجھے اور لطف، اگلی دفعہ تو بات کرے گا اور مزے سے کرے گا. یہ ذوق ہے، کر تجھے یہ لذت نصیب حضور کے ذکر پاک سے. مجھے شکوہ نہیں آپ جس پارٹی سے بھی وابستہ ہے، ویسے پاکستان میں اب کو پارٹی ایسی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ کوئی باقیوں سے مختلف ہے، الا ماشاء. آپ جس سے بھی وابستہ ہے وہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کی جو فیس بک ہے، آپ کی جو دیگر چیزیں ہیں نا، وہ پارٹی لیڈروں کے لیے نہیں ہے، وہ دین اسلام کے لیے. اس پہ فوٹو گنبد خضرا کی نظر آنی چاہیے، اس پہ بیت اللہ شریف کی فوٹو نظر آنی چاہیے. آپ کا جو اصل تعارف ہے وہ تو مسلمان ہونے کا ہے. آپ اپنے مزاجوں کے اندر جب تک دین کو پوری طرح نافذ نہیں کرتے، طبیعت میں لاگو نہیں کرتے، آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. جو بندہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے نا، فقیہ اعظم مولانا ابو یوسف صاحب محمد شریف کوٹلوی، بہت بڑے عالم تھے، علماء جانتے. ان کے صاحبزادے تھے مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارا علمی خاندان ہے. ان کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نے ابا جی سے ایک دفعہ کہا کہ ابا جی کو نصیحت ہی کریں، تو کہنے لگے پتر تو دین پڑھے ہیں، داڑھی رکھی ہے. یہ کوئی بندہ کہنا مولوی صاحب یہ تو غصہ نہیں کرنا، اسی ہے وہ مولوی، بڑی گل ہے، پریشان نہیں ہونا، اس کا لطف لینا ہے. اس لیے کہ جب تک آپ اس کو اعزاز نہیں سمجھیں گے کہ الحمدللہ میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، یہ اعزاز ہے، الحمدللہ ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں، یہ اعزاز ہے. جب تک آپ اعزاز نہیں سمجھیں گے آپ کو مزہ نہیں آئے گا، جینے کا لطف نہیں آئے گا. آپ انفرادی سمجھے اپنے آپ کو، تب مزہ. وہ ایک دور میں کافروں نے نعرہ لگایا تھا مسلمان بنیاد پرست ہے، تو بڑے لوگ پریشان ہوئے. وہ ہمارے بندے نا بڑی جلدی دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مسلمان کی بنیاد پرست ہے جی، بنیاد پرست ہے. تو میں نے اس مقام پہ بھی کہا تھا، میں نے کہا تھا یار جس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے وہی بنیاد پرست ہوتا ہے، وہ کسی بنیاد پر کھڑا بھی رہتا ہے. تمہاری بنیاد ہی کوئی نہیں، ہماری تو بنیاد ہے.
نہ سمجھ آئے تو آ رہا ہے نا حج قریب، سبحان اللہ، ذرا دیکھ لینا لباس بھی ایک ہی ہوگا، گفتگو بھی ایک ہی ہوگی، مقام بھی ایک ہی ہوگا، شرقی غربی عربی عجمی اپنے سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ایک آواز میں کہیں گے لبیک اللہم لبیک، مالک جیسے بھی ہیں آ گئے۔ اور حضور فرماتے ہیں ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے کہ جب یہ دن ہوتا ہے نا خاص حج کا، عرفہ کا دن، تو اللہ سارا کچھ جانتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بندے کدھر آئے ہیں سارے، اس کا ذرا ذوق دیکھیں۔ اچھا بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی عہدوں والے یوں کبھی مزدلفہ میں دیکھیں پتھروں پہ سوئے ہوئے۔ حج عاشقانہ عبادت ہے ایک، اللہ رسول کی محبت میں وارفتگی کا نام حج ہے۔ دوست مجھے کہتے ہیں حج پہ جانے والے کو نصیحت کریں تو میں اکثر کہتا ہوں 2 چیزیں گھر چھوڑ جانا، 2 ساتھ لے جانا۔ کا خیال ہوتا ہے شاید کوئی اپنا تجربہ بتائیں گے، تو میں 2 چیزیں گھر چھوڑ کے جانے کا مشورہ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ایک آرام گھر چھوڑ کے جانا، وہاں آرام نہ ڈھونڈ کے کریں، دوسرا غصہ گھر چھوڑ کے جانا، اور 2 چیزیں ساتھ لے جانا، ایک ذوق شوق لے جانا، ایک ادب و احترام لے جانا۔ پھر کوئی مزہ ہے، پھر کوئی لطف ہے، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، اور ہر سال سلامی کو سرکار بلا لیجئے، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں۔ تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے یہ کدھر آئے سارے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مالک یہ تجھے راضی کر دیا، چہروں پہ ریت ہے، بالوں میں ریت ہے، اٹے ہوئے سجدوں سے پیشانیاں سے کدھر آئے؟ اللہ راضی کر دیا، فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی بخشش کر دی، معاف کر دیا میں نے انہیں۔ دوستو کس کی کوئی بنیاد ہے نا ہماری، تو دیکھو نا ہم جمع ہو گئے نا، آ گئے۔ اس لیے یہ مسلمان جب تک اپنے آپ کو فکری مضبوطی کا شکار نہیں کرتے، آپ کو کوئی کہے آپ بنیاد پرست ہیں، آپ کو مزہ آئے۔ وہ ایک دفعہ ایک شخص نے کہا مولوی ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، تو مرحوم خورشید احمد گیلانی نے بڑی اعلیٰ بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم سے سارا کچھ لے لو، چھوڑاؤ ہمیں 1400 سال، ہم تو جانا چاہتے ہیں، تو مہربانی کرو سار شاہ دیتے ہیں، چھوڑاؤ، پتہ ہی نہیں تمہیں تم کیا کہہ رہے ہیں۔ دوستو اگر آپ حضور سے سچی محبت کریں، آپ کو سب سے زیادہ عشق اور ناز حضور کی سنت سے ہو جائے۔ سبحان اللہ، آپ کی داڑھی کو دیکھ کے معاذ اللہ کوئی پھپتی کسے آپ کے دل کو سکون ہو، سبحان اللہ، آپ کی کوئی پگڑی دیکھ کے اگر آپ کا کوئی مذاق اڑائے تو آپ کو مزہ آئے، سبحان آپ کا کھلا لباس دیکھ کے اگر کسی کو پریشانی ہو تو آپ کو سکون آئے۔ او یارو اس ذوق کو قائم رکھنا، اسے کم نہ ہونے دینا، آج سے تہیا کرو۔ دوستوں میں بیٹھنا ہے تو پہلی بات مدینے والے محبوب کی کرنا، سبحان اللہ، بچوں میں بیٹھنا ہے تو پہلا ذکر رسول کرنا ہے۔ یہ ہمارے خوبصورت دوستوں نے نا، تو میں بڑا خوش ہوا آپ کی پوسٹ دیکھ کر، اس لحاظ سے میں نے کہا موسم گرمی کا ہے، محفل ذکر رسول کی، کیسا ٹھنڈ ڈالنے والا موضوع ہے، ہر چیز میں خوبصورتی اور خوشبو پیدا کر دے۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ حضور کے ذکر سے اپنی طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا ہے، نہ ہم نے الجھنا ہے، نہ الجھاؤ کا شکار ہونا ہے، اس لیے کہ ہمارا پیغام ہی ذکر رسول، ادب رسول، تعظیم رسول اور عشق رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ ابھی نہیں اٹھے جی، بڑی